اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد قیصر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج چینل۔ یہ کسی بھی چینل کے لیے میری پہلی ویڈیو ہے اور میرا پہلا درجہ ہے۔ اس سے بیشتر مختلف لوگ، مختلف چینلز والے یوٹیوبرز جو ہیں وہ مجھ سے اپنے ترجیح لیتے رہیں، لکھواتے رہیں اور پھر وہ ان کے نام سے نشر ہوتا ہے۔ اتفاق سے یہ ترجیح بھی میں نے ایک دوست کے چینل کے لیے لکھا تھا، لیکن جب میں نے اپنے گھر والوں کو دکھایا تو بالخصوص میری اہلیہ اور میری فیملی کے لوگ، انہوں نے مجھے سختی سے زور دیا کہ یہ تجزیہ اس قدر منفرد ہے کہ اس تجزیے کو کسی اور کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے نام سے آپ اپنا چینل بنا کے خود اپلوڈ کریں اور خود اس کو نشر کریں۔ اس وجہ سے یہ آج ہم نے اپنے چینل کے لیے پہلی مرتبہ جو ہے نا چینل بنایا اور اسی پہلی مرتبہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ کام پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اب میں اس سے پہلے چونکہ یہ مجھے کسی کو لکھ کے دینا تھا، لہٰذا میں نے یہ ترجیح جو ہے وہ لکھ کے رکھ لیا تھا، ورنہ میری عادت ہے کہ میں برجستہ گفتگو کرتا ہوں اور مجھے کسی تحریر یا لکھے ہوئے کی کوئی ضرورت اللہ کا شکر ہے کہ پیش نہیں آتی۔ اس لکھے ہوئے ترجیح کو پھر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کی رائے اور آپ کے کمنٹس کا میں منتظر ہوں۔ یہ ترجیح ہماری پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو عمران خان کا واضح پیغام: میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی کی اکثریت اور اوورسیز پاکستانی سابق وزیر اعظم عمران خان کے مبینہ امریکی سازش کے انتہائی پرجوش بیانیے کے سحر میں گرفتار ہیں۔ تاہم ان خواتین و حضرات کو یہ یاد کر کے خود پہ حیرت ہوگی کہ 8 مارچ کو جب اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں عمران حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تو عمران خان نے گورنر ہاؤس کراچی میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بذات خود یہ انکشاف کیا کہ وہ عرصے سے خدا سے دعا کر رہے تھے کہ اپوزیشن میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے اور پھر میں ان سے نپٹوں۔ بالفاظ دیگر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کو اپوزیشن کی ناکامی قرار دیا اور اپنی دعاؤں کی قبولیت قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن کی کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک لا کر اپوزیشن میرے یعنی عمران خان کے جال میں پھنس گئی ہے۔ عمران خان نے اس کے بعد عوامی جلسوں کا اہتمام کیا اور ان جلسوں میں بارہا کہا کہ 3 چوہے میرا شکار کرنے نکلے ہیں لیکن ان کا شکار میں کروں۔ سابق وزیر اعظم نے پاکستان کی عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کو یقین دلایا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار اور پر اعتماد ہیں۔ اس وقت ان کے لہجے، گفتگو اور باڈی لینگویج سے واضح ہوتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں خرابی کو معمولی بات سمجھ رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اس سیاسی موڑ پر وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں تسلیم کر کے بشمول عثمان بزدار کی قربانی کے ذریعے تعلقات میں خرابی اور ناراضی کو دور کر لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے۔ ان کی پر اعتمادی کو پہلی ٹھیس اس وقت لگی جب اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس پیش رفت سے وہ اتنا زیادہ ذہنی جھٹکے کا شکار ہوئے کہ انہوں نے نیوٹرل کو جانور کہہ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ناراض ارکان کو سرعام دعوت دی کہ وہ مبینہ طور پر اپوزیشن سے لیے گئے مالی فوائد اپنی جیب میں رکھ لیں اور 1 ہفتے میں عمران خان کے ساتھ واپس آ جائیں، اور ان کے لیے پھر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تاہم ان کا یہ حربہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ اس کے بعد جس وزیر اعظم سے ان کے اپنے MNAs کو عدم توجہ اور ملاقات نہ ہونے کی شکایت تھی، اسی وزیر اعظم کو اتحادیوں کے پاس لاہور اور کراچی کے چکر لگاتے دیکھا گیا۔ تاہم اتحادیوں کی طرف سے بھی کوئی ٹھوس اور مثبت رسپانس جب سامنے نہیں آیا تو انہوں نے یورپی یونین کے سفیروں کی جانب سے لکھے گئے ایک خط کو عوامی جلسے میں سرعام رد کرنے کا اعلان کر دیا۔
اور سفیروں کے خط کو لفظ غلامی سے جوڑنے کی پہلی کوشش کی۔ یورپی یونین کے خلاف اس طرح سر عام بات کرنا دراصل ان کے ناقدین کے خیال میں نیوٹرل کو دباؤ میں لانے کی پہلی بڑی کوشش تھی، کیونکہ پاکستان کی کل برآمدات کا 64% حصہ امریکہ اور یورپ جاتا ہے، اور ان خریداروں سے تعلقات میں خرابی پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے خلاف اقدام قتل کے مساوی ہے۔ تاہم ان کی ہر سیاسی چال اور سیاسی داؤ پیچ کامیاب ہوتے نظر نہ آئے، تو انہوں نے عثمان بزدار کی قربانی دیتے ہوئے ق لیگ کے سربراہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی یقین دہانی کروا دی، لیکن اس طرح وہ صرف 4 MNAs کے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عمران خان کی یہ کلا بازی بھی مرکز اور پنجاب دونوں جگہ مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو۔ پھر انہی دنوں ایک سابق IG ذوالفقار چیمہ سے منسوب سوشل میڈیا پر ایک اردو تحریر سامنے آئی، جس کے مطابق چیمہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سنا کہ ہر سیاسی چال اور کلا بازی کی ناکامی کے بعد آئندہ الیکشن میں کامیابی کی خاطر بیانیے کی تخلیق کے لیے مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مبینہ طور پر ایک مشیر نے آخری تجویز یہ پیش کی کہ انتخابی مہم میں عوام کے پاس جانے کے لیے زیرو کارکردگی کی وجہ سے ناکامی یقینی ہے، اور صرف ایک ہی حربہ دستیاب ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح امریکی سازش کا نعرہ لگا کر حکومت سے باہر آ جائیں اور سازش کے عنوان سے ٹھوس اور پرجوش بیانیے کی تخلیق کی جائے۔ اس بیانیے کے لیے انتہائی بھرپور اور ہر زاویے سے انتہائی مؤثر پاکستانی عوام اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ذہن سازی کی جائے، اور کسی بھی مخالف کو مد مقابل آنے کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ چیمہ صاحب سے منسوب سوشل میڈیا، یا یوں کہیے کہ سوشلستان پر آنے والی تحریر میں کتنی صداقت ہے، اور یہ چیمہ صاحب کی تحریر ہے بھی یا نہیں، اس سوال کو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سیاسی مبصرین اور عوام نے یہ ضرور دیکھا کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک درمیانے جلسے سے خطاب میں عمران خان نے عدالتی مقتول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک خط ہوا میں لہرایا اور غیر ملکی اور بالآخر امریکی سازش کا بیانیہ استعمال کیا۔ البتہ بھٹو کے برعکس عمران خان نے مارکہ کربلا کے عظیم ترین حسینی نعرے کے پہلے حصے امر بالمعروف کا مذہبی تلقہ بھی اپنے بیانیے میں لگایا۔ معروف صحافی حامد میر سے منسوب ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ میں اور ہم سب امام حسین علیہ السلام کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کو مارکہ کربلا سے نسبت دینا خبت عظمت اور زوم تقویٰ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس ٹویٹ پر خود عمران خان کا جوابی ٹویٹ آیا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، ان کے خاندان اور دوستوں اور ساتھیوں نے انتہائی قلیل تعداد کے باوجود حق کے لیے باطل کے خلاف اپنی جانیں قربان کی تھی، اور آج ہم پاکستان میں حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 27 مارچ کو جلسے میں خط لہرانے سے آج تک جو کچھ ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن تمام مخالفتیں اپنی جگہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق مؤثر بیانیہ تخلیق کرنے اور اس بیانیے کو عوام سے منوانے میں عمران خان کو ید طولہ حاصل ہے، اور اس میدان میں تاحال کوئی بھی مخالف ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ اپنے مقاصد کے حصول اور اپنے بیانیے کی مقبولیت کے لیے وہ کوئی بھی حد عبور کر سکتے ہیں۔ میڈیا مخالف ہو تو اس کے اعتبار کو مشکوک بنا دیا، سابقہ اہلیہ مخالف ہو تو اس کی کتاب کو بے اثر بنا دیا، عدلیہ نے آئین شکن اقدام کو غلط قرار دیا اور مسترد کر دیا تو عدلیہ کی ساکھ پر کلم کھلا حملے شروع ہو گئے۔ اپوزیشن راہ میں آئی تو اسے غدار، وطن فروش، بھکاری اور غلام کہہ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی تو سر عام نام لے کر دفاعی اداروں اور انٹیلیجنس اداروں کو احتجاجی مظاہروں میں مظاہرین نے مرد آباد کہہ دیا، جس کی ویڈیوز سوشلستان پر موجود ہیں۔ حتیٰ کہ دفاع کے فرض پر مامور عہدیداروں کو مبینہ امریکی سازش کے خلاف اپنی حکومت کا ساتھ نہ دینے پر ان کی حب الوطنی پر بھی گفتگو کر دی گئی۔ یعنی 74 برسوں میں جو عناصر دوسروں کی حب الوطنی پر بات کرتے تھے، خود ان کی حب الوطنی کو بالواسطہ موضوع بنا دیا۔ کسی تجزیہ کار یا اینکر اور صحافی نے مخالفت کی تو اسے نون لیگ کا بکاؤ مال اور لفافہ صحافی بنا دیا۔ صحافی کا قد کاٹ زیادہ بلند ہو
तो उसे गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। किसी मजहबी रहनुमा ने बात की तो उसे बातिल का हामी कहलवा दिया। खुद से मंसूब नाजेबा वीडियोस के सामने आने की बात हुई तो डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात कर दी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अपने खिलाफ होने का खतरा वाज़ेह हुआ तो जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अच्छा कह चुके थे उसे नून लीग का आदमी करार दे दिया। अलगर्ज इमरान खान की हिकमत अमली से इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ये वाज़ेह पैगाम मिला कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई मुखालफत करता है या हिमायत करता है, इससे कतई नज़र इस वक्त इमरानी चूरन ज़ोर शोर से बिक रहा है और पाकिस्तानी अवाम और बैनुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरानी चूरन खरीद रही है और इमरान खान के बयानिए और ख़ुद उनकी ज़ाहिरी पुरकशिश शख्सियत के सहर में मुब्तला है। ताहाल जो भी फ़र्द या जमात या कुव्वत मद्दे मुकाबिल आ रही है, इसे अवाम में गालिब पजीराई हासिल नहीं हो पा रही। इमरान खान के मुखालिफिन अभी तक ना तो इमरानी बयानिए का तोड़ कर पाए हैं और ना ही इमरानी चूरन की फ़रोख्त रोकने में कामयाब हो सके हैं। मुखालिफिन को एक ज़्यादा ताकतवर बयानिए और ज़्यादा मज़ेदार सियासी चूरन की शदीद ज़रूरत है और जितनी ख़तीर सरमायाकारी इमरान खान सोशलिस्तान पर करते हैं, अपोजिशन को इससे बढ़कर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं हो सका है। इस वक्त तो हम यही कहेंगे कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अहमद कैसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।